اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین و سامعین، سلسلہ تفسیر القرآن کا آج چھٹا درس ہے۔ آج سورۃ البقرہ سے آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ یہ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی صورت ہے اور یہ تب نازل کی گئی جب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اب جب حضور مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ کے اندر تبلیغ کا انداز، تبلیغ کا اسلوب اور جو لوگوں کی تربیت تھی وہ مکہ معظمہ سے وہ الگ ایک موضوع تھا، کیونکہ مکہ مکرمہ کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی، یعنی کہ جو مکی صورتیں ہیں، ان کے اندر جو مین اس کا موضوعات تھے وہ توحید کا اثبات تھا، رسالت کا اثبات تھا، یعنی توحید و رسالت کے دلائل پر مبنی وہ صورتیں تھیں، اور شرک کا رد، اور مکہ معظمہ کے جو رہنے والے مشرکین تھے، چونکہ ان کا نہ تو توحید کے اوپر عقیدہ تھا، نہ فرشتوں کو وہ تسلیم کرتے تھے، نہ وحی، نہ نبوت، نہ رسالت، اور یوم آخرت کا انکار کرتے، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کا انکار کرتے، یہاں تک کہ باری تعالیٰ کا بھی وہ انکار کرتے اور شرک کرتے، بتوں کو تسلیم کرتے تھے۔ اس لیے جو مکہ معظمہ کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی، مکی صورتیں، ان کے اندر یہ شرک کا رد کیا گیا، ان کے جو باطل عقائد تھے ان کو رد کرنے کے حوالے سے یہ صورتیں تھیں، مکی صورتیں۔ اب مدینہ طیبہ حضور جب تشریف لے آئے تو مدینہ طیبہ کے اندر مشرکین تو نہ تھے، لیکن یہاں پر بسنے والے جو لوگ تھے، جو کثرت تھی، وہ یہود کی تھی، اور کوئی چیدہ چیدہ نصارہ بھی تھے، نصرانی بھی تھے۔ تو یہاں پر چونکہ یہودی اہل کتاب تھے، ان کا کتاب پر یہ ویسے یقین رکھتے تھے، نبوت پر یقین تھا، توحید کے یہ قائل تھے، لیکن یوم آخرت کو بھی یہ مانتے تھے۔ لیکن یہود جو اپنے جو تورات کے اندر جو عقائد بیان کیے گئے اور اس کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے، یہ اپنے ضروریات کے مطابق، اپنی مفاد کی خاطر اس کے اندر جو آیات تھی، جو احکامات تھے، ان کو بدلنے سے یہ گریز نہیں تھے کرتے۔ تو اس لیے مدینہ طیبہ کے اندر جو صورتیں، یعنی مدنی صورتیں جو نازل کی گئی، ان میں کثرت کے ساتھ، اور بالخصوص سورۃ البقرہ کے اندر جو آیات بینات جو نازل ہوئی ہیں، اس میں ان یہود و نصارہ کی جو ہے نا وہ تربیت کی گئی ہے، ان کے اصلاح کے حوالے سے آیات بینات کا جو ہے نا وہ نزول ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کا جو آغاز ہوتا ہے وہ الف لام میم سے ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے یہ جو حروف ہیں بعض صورتوں کے شروع میں جو ابتدا میں آئے ہیں، یہ ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ تو یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ آیات متشابہات میں سے ہیں۔ تو آیات متشابہات کا حکم یہ ہے کہ جو بھی اس کی مراد ہے اس پر یقین رکھنا یہ لازم ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایمان لانا لازم ہے، جو بھی ان سے جو ہے نا وہ مراد ہے۔ اگرچہ یہ جو حروف متشابہات ہیں، ان کا معنی اللہ اس کے رسول کے درمیان یہ ایک راز کی باتیں ہیں، ان کے معنی اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں، ان کے علاوہ نہیں جانتے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بتایا، یا اللہ تعالیٰ نے جن کامل متبعین کو یہ توفیق دی، وہ ان کا معنی جو ہے نا وہ جانتے ہیں۔ اب یہ اگر اعتراض اٹھایا جائے یا کوئی کہے کہ اللہ کے رسول کو بھی ان کے معنی کا جو ہے نا وہ نہیں تھا پتہ، تو اگر ایسی بات ہوتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو ان حروف کا جو نزول کیا گیا ہے، جو وحی کے طور پر آپ کی طرف یہ بھیجے گئے ہیں، تو ان کا پھر جو مقصد ہے وہ باطل ہو جائے گا،
یعنی کہ اللہ اس کے رسول کے درمیان یہ راز کی باتیں اللہ اس کے رسول جانتے ہیں، لیکن یہ عام لوگوں کو سمجھانے کا اس کے اندر جو ہے نا وہ ارادہ نہیں کیا گیا۔ اگرچہ قیامت کے بعد ان تمام جو بھی آیات متشابہات یا جن الفاظ کے معانی کو پوشیدہ رکھا گیا ہے، مخفی رکھا گیا ہے، ان کو ظاہر کر دیا جائے گا، لیکن فی الوقت جو ہے نا وہ ان کا معنی کوئی بھی نہیں جانتا، یہ جو حروف مقطعات ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ ذالک الکتاب، یہ ذیشان کتاب۔ اب دیکھیں یہاں پر کتاب قریب ہے، تو ذالک جو اس میں اشارہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہ بعید کے لیے، ذالک بعید کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ ہونا یہ چاہیے تھا حاضل کتاب، لیکن اس میں اشارہ بعید کا استعمال ہوا۔ وہ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو حسن تو قریب ہو لیکن اپنے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے بلند ہو، تو اس کے لیے بھی قریب ہونے کے باوجود اس کے لیے جو ہے نا وہ بعید کا جو ہے نا وہ اس میں اشارہ جو ہے نا وہ ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ ذیشان کتاب۔ آگے فرمایا لا ریب فیہ، کہ اس کے اندر کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایسی کتاب ہے جو ہر قسم کی تبدیلی سے، ہر قسم کے عیب و نقص سے یہ کتاب پاک ہے، اور قیامت تک کے لیے اس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی بھی کمی بیشی بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اور اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اس پر اعتراض اٹھائے، وہ نہ پہلے کمی تھی نہ اب کمی ہے، اور لوگ اعتراض اٹھانے والے آئیں گے، لیکن گنجائش نہیں ہے غلطی کی۔ اب دیکھیں کہ سورج ہر روز طلوع ہوتا ہے، لیکن اندھا اگر اس سورج کے طلوع ہونے کا انکار کر دے تو یہاں پر سورج کا قصور نہیں ہے، اندھے کا قصور ہے کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ بنا ہی نہیں رکھتا۔ تو اس لیے یہ قرآن حکیم کے اندر تو شک کی گنجائش نہیں، ہر عیب و نقص سے پاک ہے، لیکن اگر کوئی اس میں شک کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی کم بختی ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ آگے فرمایا فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب پیغام ہدایت تو کل انسانیت کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے جو ہے نا وہ پیغام ہدایت ہے قرآن کریم کے اندر۔ قرآن کریم ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، ہر انسان کے لیے، اور قرآن کا موضوع ہی انسان ہے، اور قرآن نازل ہی انسان کی ہدایت کے لیے کیا ہے۔ تو یہاں پر جو فرمایا فیہ ھدی للمتقین، کہ متقین کے لیے یہ ہدایت ہے، وہ اس لیے کہ نتیجہ کے اعتبار سے اور اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے، اس پر ایمان لانے کے اعتبار سے جو لوگ اس سے فیض حاصل کریں گے وہ متقین ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جو اس سے ہدایت پائیں گے وہ متقین ہوں گے۔ اب مکہ معظمہ کے اندر بہت سارے مشرکین تھے، ان میں جو ہے نا وہ ان کی زندگیوں کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا، لیکن وہ انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ جنہوں نے قبول کیا وہ متقین جو ہے نا وہ کہلائے، جنہوں نے عمل کیا وہ متقین جو ہے نا وہ کہلائے۔ تو آگے فرمایا، اور پھر آگے متقین کی باری تعالیٰ نے جو ہے نا وہ صفات بیان کی کہ کون کون سے لوگ جو ہے نا وہ متقین ہیں۔ اب کن لوگوں کو یہ جو ہے نا وہ کتاب حکیم کی سمجھ آئے گی، کون ہدایت پائیں گے؟ ان میں فرمایا متقین ہیں۔ اب تقوی کی جو ہے نا وہ جو علماء نے جو تقوی کے جو مراتب بیان کیے ہیں، وہ 3 مراتب علماء نے بیان کیے ہیں، کہ پہلے عام لوگوں کا تقوی۔ عام لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ وہ کفر سے جو ہے نا وہ بچتے رہیں، کفر کی طرف نہ جائیں، یہ عام لوگوں کا تقوی ہے۔ اور جو متوسط قسم کے ہیں، درمیانے قسم کے جو لوگ ہیں، ان کا تقوی یہ ہے کہ احکامات کی پیروی کریں اور ممنوعات سے بچتے رہیں۔ یہ درمیانے طبقے کے جو لوگ ہیں، درمیانے قسم کا جو تقوی رکھنے والے، ان کا یہ تقوی ہے۔ جو خاص لوگ ہیں ان کا تقوی یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز سے بچتے رہیں، ہر اس چیز سے اجتناب کریں کہ جس میں رب العالمین کی ناراضگی پائی جاتی ہے، ایسا فعل جس کے اندر یا ایسے قول
یا ایسا فعل، ایسا عمل جس کے اندر اللہ رب العالمین کی ناراضگی پائی جاتی ہے، اس سے بچتے رہنا، یہ اعلیٰ قسم کے جو لوگ ہیں، جو خاص قسم کے لوگ ہیں، ان کا یہ جو ہے نا وہ تقویٰ کہلائے گا۔ اب باری تعالیٰ نے آگے پھر ترتیب وائز جو ہے نا وہ متقین کی صفات بیان فرمائی۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پہلی اللہ رب العالمین نے یہ صفت بیان کی متقین کی، فرمایا جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ محکم یقین رکھنا، کسی پر محکم پکا یقین، پختہ یقین رکھنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور غیب کس کو کہتے ہیں؟ کہ غیب ایسی چیز جو نہ نظر سے، آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہو، نہ ہی عقل میں وہ بات جو ہے نا وہ آتی ہو، شعور اور ادراک کوئی کسی اس چیز کا ادراک نہ کر سکے، اس کو غیب کہتے ہیں۔ جس طرح فرشتوں کو نہ عقل سے سمجھا جا سکتا ہے، نہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، قیامت غیب ہے، عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی، عقل کی اندر یہ بات نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ جنت، دوزخ اور خود باری تعالیٰ کی ذات اقدس، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ ضرورت تھی کہ اور ان کو جو جاننے کا جو ذریعہ تھا وہ فقط حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور آپ پر جو نازل ہونے والی جو وحی ہے اس کے ذریعے جو ہے نا وہ جانا جاتا ہے، کہ یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا، آپ کی زبان اقدس سے جو کچھ نکلا، ان پر محکم یقین رکھنا، یہ ایمان بالغیب جو ہے نا وہ کہلاتا ہے۔ جو حضور نے فرما دیا بس اس کو مان لیجئے، عقل مانے یا نہ مانے، نظر سے دیکھا جائے یا نہ دیکھا جائے، لیکن جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ہے، دوزخ ہے، قیامت آئے گی، رب العالمین کی ذات اقدس وحدہ لا شریک ہے، تو اس پر جو ہے نا وہ ایمان لانا، یقین رکھنا، یہ ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ آگے فرمایا ایمان کی، اور اسی لیے ایمان بالغیب کو اسی لیے جو ہے نا وہ تقویٰ کی اولین شرط قرار دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا گیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، کہ جو متقین ہوتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ فرمایا نماز قائم کرتے ہیں۔ اب نماز قائم کرنا سے مراد کیا ہے؟ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو اس کے ظاہری اور باطنی جو اس کے جو ہے نا وہ ضروریات ہیں، ظاہری اور باطنی جو ارکان ہیں، ان کو جو ہے نا وہ خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے نا وہ ادا کرنا، یہ نماز قائم کرنا جو ہے نا وہ کہلاتا ہے۔ اور ظاہری اس کے حقوق کیا ہیں؟ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ سنت نبوی کے مطابق ان کو ادا کیا جائے، اور باطنی نماز کے حقوق یہ ہیں کہ خشوع و خضوع میں ڈوب کر اور احسان کی جو ہے نا وہ کیفیت ہو، یعنی ایسی کیفیت ہو گویا کہ اے بندے، گویا کہ تو رب العالمین کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسی کیفیت نہ بنے، کم از کم جو ہے نا وہ ایسی کیفیت ضرور ہونی چاہیے کہ رب العالمین تجھے جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے۔ جب ایسی کیفیت ہوگی، جو احسان کی جب یہ کیفیت ہوگی، تو وہ نماز کو قائم کرنا جو ہے نا وہ مراد جو ہے نا وہ لیا جائے گا۔ آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ متقین کی تیسری جو ہے نا وہ صفت بیان کی کہ وہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب رزق کا معنی کیا ہے؟ رزق کا معنی جو ہے نا وہ عطا بھی ہے اور بخشش بھی ہے، وہ دنیاوی عطا ہو چاہے جو ہے نا وہ اخروی جو ہے نا وہ عطا ہو، تو اس کو جو ہے نا وہ رزق جو ہے نا وہ کہتے ہیں۔ اب رزق مثال کے طور پر ایسی چیز، بعض نے لکھا ہے کہ ایسی چیز جو پیٹ کے اندر جو ہے نا وہ جائے، اس کو بھی رزق کہا جاتا ہے۔ مال بھی جو ہے نا وہ رزق کہلاتا ہے، اولاد بھی رزق کہلاتا ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ علم بھی جو ہے نا وہ رزق جو ہے نا وہ کہلاتا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو متقین ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ کے اندر جو ہے نا وہ خرچ کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال پر جو خرچ کرتے ہیں،
جو قریب اعزہ و اقربا کے اندر جو محتاج ہوتے ہیں ان میں خرچ کرتے ہیں، مساکین و غربا کی ضروریات کو جو ہے نا وہ پورا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو علم والے ہیں، اہل علم ہیں، وہ اپنے علم کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اس میں بخل جو ہے نا وہ نہیں کرتے۔ جو صوفیہ ہیں وہ اپنی روحانی جو علم ہے ان کو لوگوں تک جو ہے نا وہ پہنچاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ متقین کے جو ہے نا وہ تیسری جو ہے نا وہ صفت یہ تھی کہ جو اللہ رب العالمین نے رزق عطا کیا ہے، چاہے ظاہری رزق ہے یا باطنی رزق، ظاہری رزق سے مراد کھانا پینا، مال کو جو ہے نا وہ تقسیم کرنا، اور باطنی رزق سے مراد جو ہے نا وہ علم ہے، جو لوگوں تک اس فیضان کو جو ہے نا وہ پہنچاتے ہیں۔ تو جن کے اندر جو ہے نا یہ صفات پائی جائیں گی وہ متقی ہوگا۔ جو متقی ہوگا وہی قرآن حکیم سے جو ہے نا وہ فیض پائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ